کر ہم سچے دل سے ان سے معافی نہ چاہیں گے اور جب تک وہ بندے ہمیں معاف نہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ان بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں، سب سے پہلے والدین۔ آج دور حاضر میں سب سے زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کی پابندی ہے، تلاوت کی خوب ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کی خوب ہو رہا ہے، لیکن گھر میں ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول ماں باپ ہی جنت ہے، ماں باپ ہی جنت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کیا ہے اور کعبۃ اللہ کے 7 چکر میں نے لگائے اور زمین اتنی گرم تھی کہ اگر اس کو گوشت رکھتے تو گوشت بھون جاتا۔ ایسی چلچلاتی دھوپ میں میں اپنی ماں کو کندھے پر سوار کیے حج کیا ہوں۔ کیا اللہ کے رسول سے فرماتے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا کیا پورا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو گرم چلچلاتی ہوئی زمین پر اپنی ماں کو کندھے پر لے کر کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگا کر پوچھتا ہے کہ ماں کا پورا حق میں نے ادا کر دیا۔ ارے پورا حق تو دور کی بات ہے، جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں کو درد داغ کے جو جھٹکے لگ رہے تھے اس میں سے ایک جھٹکے کی قیمت تو دنیا ادا نہیں کی۔ یہ ماں باپ کا حق ہے۔ آج ہم تھوڑی خدمت سب کر کے سمجھتے ہیں پورا کر دیا ہمیں اور کیا کرو، ماں باپ سے احسان جتاتے ہیں۔ اگر ماں باپ بچپنے میں اگر ہمارا گلا دبا کے مار دیتے آج ان کو آنکھیں نکالنے ہم موجود نہیں ہوتے۔ ماں باپ سے زبان درازی ہوتی ہے۔ آج جب ہمارے جسم میں جوانی کی طاقت آتی ہے تو ماں باپ کے بوڑھے جسم پر ہم زور کرنے لگتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہے، باپ تو کمزور ہے، چاہے تو ویسے مار سکتا ہوں۔ یہ اولاد آج کی کہتی ہے باپ جب جوان ہوتا ہے پالتا ہے پوستا ہے دنیا کی پرورش کرتا ہے، لیکن وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے باپ ذرا کمزور ہوتا ہے، کہتا ہے ارے باپ بالکل کمزور ہو گئے، چاہے تو میں ان کو مار سکتا ہوں۔ سنو یہ سن کے باپ کی دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اولاد کہتی ہے چاہے تو میں باپ کو مار سکتا ہوں، بالکل کمزور دبلے پتلے ہیں، دیکھو میرا جسم کتنا ہے، تھوڑا سا جم کرتا ہے طاقت کے بلبوتے پہ باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بہت طویل گفتگو ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں پیشانی سجدہ کرتے کرتے ورق ہو جائے، کعبۃ اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کا خلاف پکڑ کے انتقال بھی ہو جائے، اللہ وہ حج منہ پہ مار دیتا ہے۔ لہذا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، عبادت کی طرف جتنا ہمارا خیال ہے، نمازوں کی طرف جتنا خیال ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ مسجد کے نمازی ہے، گھر میں جاتے ہی ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں تو آخرت ہمارا کیا ٹھکانا ہوگا۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں ماں باپ کو جو ایک تیز نظر دیکھتا ہے اللہ اس کی پوری اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج جوانی کی طاقت میں ماں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، باپ کو جسم بتا رہے ہیں۔ لہذا حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پہلے اس کے بعد رشتہ داروں کا حقوق آتا ہے۔ حقوق العباد کی طرف آج ہماری توجہ کم ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے پورے 30 روزے رہے، 20 رکعت تراویح روز پڑھ رہے، رمضان میں 2 دن قرآن پڑھ رہے، صدقہ خیرات بھی بہت ہے، لیکن ماں باپ ناراض ہے، پڑوسی ناراض ہے، اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اسلام صرف 5 نمازوں میں نہیں ہے، اسلام صرف نماز روزہ حج زکات اس کا مجموعہ نہیں ہے، مکمل اسلام پہ عمل کرنا ہوگا۔ 4 میں حصہ عبادت ہے اور 12 میں حقوق العباد ہوتے ہیں اسلام میں۔ اسلام میں رشتہ داروں کے تعلق سے کیا حقوق ہے؟ ایک رشتہ داروں کی فضیلت سنا کے آگے بڑھاؤں گا بات۔ اللہ کے رسول حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 1000 برس دور سے محسوس ہوتی ہے۔ 1000 برس سفر کرنے کے بعد اگر جنت ہے تو جنت کی خوشبو یہاں محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جنت چھوڑو، جنت کی خوشبو جو 1000 سال دور سے آتی ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اب ہمارا حال رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا حال رشتہ داروں کے ساتھ کیا؟ تھوڑی سی بات پہ بات بند ہو جاتی ہے۔ انہوں ہمارے راستے بڑھ گئے، ہم ان کے واسطے بڑھ گئے، ہمارے دروازے ان کے لیے بند، ان کے دروازے ہمارے لیے بند، ہم ان کی صورت نہیں دیکھتے، انہوں ہماری صورت نہیں دیکھنا، یہاں پہ چل جائے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ نمازوں پہ روزوں پہ تلاوت پہ گھمنڈ کر کے جائیں گے، جنت 1000 برس دور ہے، یہاں خوشبو تک نہیں ملے گی، پوری عبادت بیکار۔
لہذا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، عبادت کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھا کرو۔ اللہ کے رسول، آج لوگ بولتے ہیں نا ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے، ہم جس کے ساتھ ویسے، یہ انتہائی غلط بولی ہے۔ اچھوں کے ساتھ سب اچھے رہتے، کمال نہیں۔ کمال کیا ہے؟ بروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کمال ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رشتہ تم سے توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو۔ آج اچھوں کے ساتھ اچھا رہنا کون سی کمال کی بات ہے؟ حسن سلوک اور اخلاق اسے کہتے ہیں جب سامنے والا آپ سے برا سلوک کرے ہم اس سے اچھے سلوک سے پیش آئے، اسی کو تو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی تم سے رشتہ داری توڑتا ہے اس سے رشتہ داری جوڑو۔ تو ماں باپ کی رضامندی کا خیال رکھنا حقوق العباد میں آتا ہے، اور رشتہ داروں کی حسن سلوک کرنا یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پڑوسیوں کا نمبر۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں، اگر ان کی حق طلبی ہوگی میدان محشر میں پوچھ لیں۔ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں، ایک حدیث سناؤں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سے 3 دفعے اللہ کے رسول نے فرمایا قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے، قسم خدا کی وہ مومن نہیں۔ صحابہ ڈر جاتے ہیں، پوچھتے یا رسول اللہ 3 دفعے آپ نے اللہ کے رسول کی قسم کھائی، کون مومن نہیں ہے جو 3 دفعے آپ اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں؟ تو صحابہ سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ خدا کی قسم وہ مومن ہرگز نہیں ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ ہاتھ سے تکلیف دے رہے، زبان سے تکلیف دے رہے پڑوسی کو، اللہ کے رسول 3 دفعے قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن ہے ہی نہیں۔ آج ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک یہ دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑی، پانی پر لڑائی جھگڑا، گھر کے سامنے کچرا آ گیا لڑائی جھگڑا، پارکنگ غلط ہو گئی لڑائی جھگڑا، بچوں کی لڑائی بڑوں میں آتی لڑائی جھگڑا۔ تو یہ پڑوسیوں سے لڑائی، بعض تو اتنا شدت کرتے ہیں پڑوسیوں کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، بیچارے کمزور پڑوسی ہو تو گھر خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ گھر خالی کر کے چلے گا انہیں پکڑ کرتا دیکھا کتنی ہوا ہے مہینے میں، چلے کیا انہیں نکل کے، اسی لیے سب میں سے ڈر کے رہنا، کتنی ہوا ہے مہینے میں میری، انہیں بھاگ گیا یہاں ہوا چلے گی لیکن بہت ساری ہوا نکل جائے گی۔ کیوں؟ جنت 1000 برس دور ہوگی، آپ کو خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی۔ رشتہ داریوں سے برکت کریں گے، پڑوسیوں کو حسن سلوک کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہے۔ کئی حقوق ہے پڑوسیوں کے، تو رشتہ داروں کے تعلق سے میں نے ایک حدیث سنائی، پڑوسیوں کے تعلق سے ایک حدیث میں نے سنائی، ماں باپ کے تعلق سے ایک حدیث۔ یہ ایک ٹاپک ہے لیکن میں سنا رہا ہوں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت سے زیادہ ان چیزوں پر زور دینا ہے۔ آج ہم مسلمانوں اس پر زور نہیں، نماز پڑھیں روزہ رکھیں بس مرتے ہی جنت میں جانا ہے، لیکن جنت ایسے ہی نہیں ملے گی، پورا مکمل اسلام میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف نماز روزہ حج ادا کر کے مسلمان بن گئے ایسا نہیں، ماں باپ کو بھی راہ دیکھنا ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہے، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہے۔ ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک لے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے کونے میں ڈر کے چپک جاتے ہیں، بیوی اندر چپک جاتی ہے، ارے شوہر آیا کہ جلاد آیا۔ یہ حال ہو گیا ہمارا، یعنی پڑوسی ڈر رہے، بچے ڈر رہے ہیں، بیوی ڈر رہی ہے، شوہر گھر میں آتے، باپ گھر میں آتے ہی اللہ کے رسول اپنی بیوی سے بھی آپ کھیلا کرتے تھے، بچوں سے کھیلا کرتے تھے۔ کیا حسن سلوک، ہم باہر جتنے بھی بڑے ہوں، باہر عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، گھر میں آتے ہی بچوں کے باپ بن جائے، بیوی کے شوہر بن جائے، گھر میں بھی آگے آنکھ نکال رہے، گھر والے ڈر کے کونے میں چھپ جا رہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول یہ نہیں فرمائے تم میں وہ اچھا ہے جو نماز پڑھے، تم میں وہ اچھا ہے جو روزہ رکھے، تم میں وہ اچھا ہے جو تلاوت کرے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتا ہے۔ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہے، اگر آپ نے بیوی کی حق تلفی کی ہے، ہم نے بیوی کی حق تلفی کی ہے، میدان محشر میں بیوی پکڑ لے گی لاؤ ہمارا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ایک حدیث سے بات سناؤں گا،
हुकूकुल इबाद अगर हम अदा नहीं करते हैं, आखिरत में हमारा हाल क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा, अरे मेरे सहाबा ये बताओ, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मुफलिस यानी गरीब आदमी कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो है जिसके पास पैसा टक्का नहीं है, वो सबसे ज्यादा मुफलिस और गरीब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं मेरे सहाबा, जिसके पास पैसा टक्का ना हो वो गरीब नहीं है। क्या मैं तुम्हें बताऊं सबसे ज्यादा मेरी उम्मत का गरीब और मुफलिस कौन है? सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह बताइए आखिर कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा मुफलिस आदमी वो होगा जो मैदान महशर में आएगा, पहाड़ों के बराबर नेकियां ले आएगा। अहले महशर उसकी नेकियों को देखकर अश अश करेंगे कि कौन है इतना खुशनसीब जो पहाड़ों की जैसी नेकियां है। अल्लाह उसे जन्नत में जाने का हुक्म देगा, वो जन्नत की तरफ कदम बढ़ाएगा, फौरन उसका पड़ोसी आएगा, आगे कहाँ जा रहे? बोलते जन्नत में। तुमने मेरी हक तलबी की, तुमने मुझे सताया था, लाओ मेरा हक वापस करो। वो परेशान हो जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे, मौला ये जन्नत में जा रहा है लेकिन इसका पड़ोसी से हक मांग रहा है, अब क्या करें? अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों क्या सोच रहे हो? इसकी पहाड़ नेकियों में से कुछ नेकियां निकाल कर इसको दे दो, तो थोड़ी नेकियां निकाल कर पड़ोसी को दे दी जाएगी। फिर जन्नत की तरफ कदम आगे बढ़ाएगा। फिर एक शख्स आएगा, कहेगा तुमने खर्दा लिया था, खर्दा वापस करना भूल गए, खर्दा लेने घर तक आए थे लेकिन खर्दा लेके जो 9 तो 11 हो गए, आज यहाँ पर मुलाकात हुई, लाओ मेरा खर्दा वापस करो। तो फिर फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर फिर उसकी कुछ नेकियां निकाल कर दे देंगे। इसी तरह पहाड़ों बराबर नेकियां होगी, लेकिन धीरे धीरे लोग आते जाएंगे, अपनी अपनी वसूल करते जाएंगे। तुमने मुझे गाली गलौज किया था, तुमने मेरी गिबत की थी, तुमने मेरी चुगलखोरी की थी, तुमने मेरा खर्दा लिया था, तुमने दिन आजारी मेरी की थी। इसी तरह करते 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 पूरी पहाड़ों बराबर नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर एक शख्स आएगा और कहेगा, लाओ मेरा हक लाओ। अब परेशान, फरिश्ते भी परेशान, मौला इसके पहाड़ों बराबर नेकियां थी, सबको दे दिए, अब कुछ भी नहीं है, क्या करना? तो अल्लाह फरमाएगा, कुछ नेकियां नहीं है, यहाँ आओ, जो पड़ोसी अपना हक मांग रहा है उसके गुनाह लेके इसके नामे आमाल को डाल दो। तो फरिश्ते उसके गुनाह लेके डाल देंगे। बाद में जितने लोग आएंगे, हमारा हक दो, हमारा हक दो, तो लिहाजा उन पूर्ण के गुनाह इसके नामे आमाल में डाल दिए जाएंगे। और जितने पहाड़ बराबर नेकियां थी उसकी जगह पहाड़ बराबर गुनाह हो जाएंगे और ये सीधा जहन्नम की आग का ईंधन बन जाएगा। ये है सबसे ज्यादा मुफलिस। हकीकत में मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? ये है पहाड़ बराबर नेकियां लाएगा लेकिन हुकूकुल इबाद अदा नहीं किया होगा। पड़ोसी आएंगे हक में जाएंगे, बीवी आएगी हक में जाएगी, खानदान वाले हक में जाएंगे, रिश्तेदार हक में जाएंगे, दोस्त अहबाब हक में जाएंगे। लिहाजा उतनी नेकियां होने के बावजूद पूरी नेकियां खत्म हो जाएंगी और ये सीधा जहन्नम में चला जाएगा। लिहाजा मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवन हो, नमाज पढ़ रहे नेकियां मिले, हज कर रहे नेकियां मिले, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन इन नेकियों में घमंड नहीं करना है। हमें यह देखना है माँ बाप राजी है या नाराज, रिश्तेदार राजी है या नाराज, पड़ोसी राजी है या नाराज, बीवी के साथ हमारा हुस्न सुलूक कैसा है, बच्चों के साथ हमारा हुस्न सुलूक कैसा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवन हो, उलमा ये तक इरशाद फरमाते हैं, आज हमारा मामूल है, हम जब भी किसी दुकान पर जाते हैं, किसी होटल पर जाते हैं, मार्केट में, फ्रूट मार्केट में जाते हैं, किसी चीज का रेट पूछना रहा, होटल में गए, खाने की प्लेट लगी हुई है, चूल्हे की प्लेट लगी हुई है, फौरन हम उसे ये कैसा दे रहे बोल के लेके खा जाते, ये कैसा दे रहे बोल के खा जाते। तो उलमा फरमाते इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तुम कीमत पूछ रहे हो लेकिन बगैर उसकी इजाजत के उसका खाना जो खाया है उसका भी हिसाब मैदान महशर में देना पड़ेगा। क्योंकि एक अल्लाह के वली इरशाद फरमाते हैं, मैं एक दोस्त की दुकान पर रोजे की हालत में बैठा हुआ था, इफ्तार का टाइम हो गया, मेरे दोस्त की खजूर की दुकान थी, मैंने खजूर के थैले में से खजूर निकाला, इफ्तार को निकाल के भी जो टुकड़े कर रहा था, फौरन मुझे ख्याल आया कि ये खजूर तो मेरे दोस्त का है, मैंने इससे पूछा नहीं है। लिहाजा वो खजूर वैसे ही रख देते हैं। जब उनका इंतकाल हो जाता है, उनको किसी अल्लाह के वली के ख्वाब में आते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा हाल क्या हुआ। ये ख्वाब देखने वाले पूछते हैं आपका क्या हाल हुआ, आपने अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया। तो वह शख्स जवाब देता है, अल्लाह ने मेरे साथ बड़ा अच्छा मामला किया लेकिन एक मामले में फंस गया। उसने कौन सा मामला? तो वो फरमाते हैं अल्लाह के वली, उस दिन जो मैं रोजे की हालत में इफ्तार के वक्त मेरे दोस्त की दुकान पर बैठा हुआ, खजूर लेके, अभी मैं खाया भी नहीं लेकिन बिना इजाजत मैंने खजूर के टुकड़े किए, लेकिन टुकड़ों को वैसे ही जोड़ दिया, अल्लाह की बारगाह में मुझे उसका भी हिसाब देना पड़ा।
یہ ہے آج درود کی